بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، یہ 7ویں فصل ہے جو اس بیان میں ہے کہ ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں دونوں، اس کا اسم یہاں پر بتایا جائے گا۔ چونکہ بحث مرفوعات کی چل رہی ہے تو اس سے پہلے کچھ مرفوعات کا ذکر ہو گیا، آج یہاں پر ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کے اسم کا بیان ہوگا، کیونکہ ما اور لا ان دونوں کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اور یہ دونوں بھی مبتدا اور خبر ہی پر داخل ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا زید قائم، اس میں زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ اب اس پر ہم ما یا لا کو داخل کریں تو ہم کہیں گے ما زید قائما، معنی ہوگا کہ زید کھڑا نہیں ہے۔ اب ما نفی کے لیے ہو گیا، زید کھڑا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ ما ہم نے مبتدا اور خبر پر داخل کیا، اور اس ما نے جو پہلے مبتدا تھا اس ما کے داخل ہونے کے بعد اب وہ مبتدا مرفوع ہو گیا ما کی وجہ سے، یعنی ما کا یہ اثر ہوا کہ اس نے اس مبتدا کو رفع دیا، تو اب ما کے داخل ہونے کے بعد اب یہ زیدن یہ ما کا اسم کہلائے گا اور قائمن جو ہے یہ ما کی خبر کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ما کا اثر دونوں پر ہوا نا۔ ایسے ہی لا، یہ بھی بالکل ایسا ہی عمل کرتا ہے جیسے ہم نے کہا لا رجل قائما، مانا ہوگا مرد کھڑا نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہاں پر لا یہ زید رجل قائم پر داخل ہوا، اور ایسی صورت میں رجل کو اس نے رفع دیا لا نے، اور قائم کو نصب دیا، لہذا سمجھ میں آ گیا کہ جس کو اس نے رفع دیا ہے وہی اس کا اسم ہے۔ تو ما اور لا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، یہی بات بتانا تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ما اور لا کو لیسا کے مشابہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ دونوں مشابہ بلیسا کیوں کر ہیں؟ تو لیسا سے مشابہت بیٹا ما اور لا کو اس جہت سے ہے کہ جیسے لیسا نفی کے لیے آتا ہے، پوزیٹو کو نگیٹو بنا دیتا ہے، مثبت کو منفی بنا دیتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے، ایسے ہی ما اور لا بھی دونوں نفی کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ما اور لا یہ دونوں مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ لیسا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ تو لیسا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے، ایسے ہی ما اور لا یہ دونوں مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور نفی کے لیے آتے ہیں۔ اس معنی کر ما اور لا کو لیسا کے مشابہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں فصل اسم ما و لا المشبہتین بلیسا، اس ما اور لا کا اسم بھی مرفوعات سے ہے جو ما اور لا مشابہ بلیسا ہیں۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، ما اور لا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان دونوں کے داخل ہونے سے پہلے وہ مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، نہیں، ان دونوں کے داخل ہونے سے پہلے بھی وہ مسند الیہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مبتدا ہوتا ہے۔ اب ان کے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اثر اس پر ہوتا ہے، یعنی ما اور لا جب داخل ہو جائیں گے تو ان کا اثر یہ ہوگا کہ یہ اس کو رفع دے دیں گے۔ تو یہ ہے دخول کا معنی کہ ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہونے کا مطلب یعنی ان کا اثر اس پر ہوگا
اور ان کے اثر کے بعد اب وہ مسند الیہ ان کا مانا جائے گا۔ هو المسند الیہ بعد دخولہما، وہ ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد ان کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے۔ مثال جیسے ما زید قائما اور لا رجل افضل منکا۔ ما زید قائما، ما کی مثال ہو گئی کہ یہ زید قائم پر داخل ہوا اور زید کو رفع دیا اور خبر کو نصب دے دیا، ما زید قائما، ٹھیک ہے، زید نہیں کھڑا ہے۔ ولا رجل افضل منکا، اور آدمی تجھ سے افضل نہیں ہے، تو یہاں پر بھی لا نفی کے لیے ہو گیا۔ لیکن مثال میں صاحب کتاب نے ما کے بعد زید کو ذکر کیا جو کہ علم ہے، معرفہ ہے، اور لا کے بعد رجل کو ذکر کیا جو کہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بتانا، مثال سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے جو مصنف آگے بیان بھی کر رہے ہیں کہ لا یہ نکرہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی لا کے بعد لا مشابہ بالیسا جو ہوتا ہے اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اسم نکرہ آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ما بیٹا عام ہے، ما کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا ما زید قائمن بھی کہہ سکتے ہیں، ما رجل قائمن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لا رجل قائمن تو کہیں گے، لا زید قائمن نہیں کہیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مثالیں بھی وہی دی اور آگے بیان بھی فرماتے ہیں کہ وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكْرَةِ، لا خاص ہے نکرہ کے ساتھ، وَيَعُمُّ مَا، اور ما عام ہے، بالمعرفہ والنکرہ، معرفہ اور نکرہ کے ساتھ، یعنی وہ معرفہ پر بھی آ جاتا ہے، نکرہ پر بھی آ جاتا ہے۔ یہ ما اور لا مشابہ بالیسا کے اسم کا بیان ہوا جو کہ مرفوعات سے تھا۔ اب اگلے ایک فصل اور بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فصل خبر لا لنفی الجنس، یہ فصل ہے اس لا کی خبر کے بیان میں جو لا نفی جنس کے لیے آتا ہے۔ بیٹا لا جو ہے نفی جنس کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ جنس سے حکم کی نفی کے لیے آتا ہے، جنس سے حکم کی نفی کے لیے۔ مثال دوں میں آپ کو، ہم نے کہا لا رجل قائم، تو رجل بیٹا اس میں جنس ہے، یہ قلیل کم پر بھی بولا جاتا ہے، زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے، رجل کا اطلاق ایک پر بھی ہو جائے گا اور رجل کا اطلاق پورے دنیا کے ان سارے افراد پر بھی ہو جائے گا جن کے اندر مردانگی ہوتی ہے، رجل۔ تو قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے، یہ رجل یہ جنس ہے۔ اب اس جنس سے حکم کی نفی کر دی لا نے، اور حکم کیا ہے؟ مثلا ہم نے مبتدا خبر بنایا، ہم نے کہا رجل قائم، ٹھیک ہے نا، ایسے ہم نے بنایا۔ تو اب اس مثال کے اندر رجل قائم مرد کھڑا ہے یہ معنی ہے، اب اس پر ہم نے لا داخل کیا تو ہوا لا رجل قائم، لا نفی جنس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے اسم کو نصب دے گا اور خبر کو رفع کرے گا، تو اس کی خبر مرفوعات سے ہے، لا رجل قائم، قائم خبر ہے، یہ مرفوعات سے ہے۔ اب یہاں پر دیکھو نفی جنس کی نہیں ہے، اگر جنس کی نفی ہوتی تو معنی ہوگا لا رجل کوئی آدمی نہیں ہے، یہ ہوتا جنس کی نفی اگر ہوتی تو جنس کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معنی ہے لا رجل قائم، کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے، تو جنس جو کہ رجل ہے اس سے کھڑے ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، اور کھڑا ہونا ایک حکم ہے تو جنس سے حکم کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو جو یہ بولا جاتا ہے نا خبر لا لنفی الجنس، سے اس لا کی خبر جو لا جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے، تو جنس کی نفی کا ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے جنس سے حکم کی نفی کے لیے ہوتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے یہاں پر۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ فصل خبر لا لنفی الجنس، یہ فصل ہے اس لا کی خبر کے بیان میں جو لا جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے، یعنی جنس سے حکم کی نفی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لائے نفی جنس کی خبر مرفوعات سے ہے، مثال دے رہے ہیں، فرماتے وَهُوَ الْمُسْنَدُ، چونکہ خبر تو مسند ہی ہوتی ہے، مسند نہیں ہوتی ہے، اس لیے لائے نفی جنس کی خبر وہ لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد، یعنی لائے نفی جنس کے اثر ہونے کے بعد وہ مسند لائے نفی جنس کی مسند کہلائے گی، یا اس کے اسم کی جانب مسند کہلائے گی۔ فرماتے وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دخول،
اور لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد. مثال جیسے لا رجل قائم، تو قائم یہ خبر ہے لا نفی جنس کی، وہ مرفوع ہے نہیں، مرفوع ہے. یہاں تک بیٹا مرفوعات مکمل ہوئے کہ 8 مرفوعات تھے، 8 کا ذکر تفصیل کے ساتھ گزر گیا. اب المقصد الثانی فی المنصوبات، مقصد ثانی منصوبات کے بیان. مقصد اول تو مرفوعات کے بیان میں تھا، مقصد ثانی منصوبات کے بیان، یعنی ان اسما کے بیان میں ہے جو اسما منصوب ہوتے ہیں. تو کون کون سے اسما منصوب ہوتے ہیں؟ منصوبات کتنے ہیں جو کہ حالت نصبی میں ہوتے ہیں، جن پر نصب آتا ہے، وہ کتنے اسما ہیں جو منصوب ہوتے ہیں؟ تو بیٹا منصوبات 12 ہیں. کتنے ہیں؟ 12 منصوبات 12. صاحب کتاب یہاں پر منصوبات 12 ذکر کر رہے ہیں کہ 12 اسما منصوب ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں پہلے ان کو شمار کر لیتے ہیں، اس کے بعد صاحب کتاب تفصیل سے ہر ایک کا بیان کریں گے. کون کون سے ہیں 12؟ فرماتے ہیں المقصد الثانی فی المنصوبات، مقصد ثانی منصوبات کے بیان میں ہے الاسماء المنصوبہ 12 قسما، اسماء منصوبہ 12 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم پر ہیں؟ 12 قسمن، قسم 12 قسمن 12 قسم کے ہوتے ہیں اسماء منصوبہ، یعنی اسماء منصوبہ کی 12 قسمیں. المفعول المطلق، ایک قسم ہے مفعول مطلق، و بہی، بہی اے المفعول بہی، اور دوسری قسم ہے مفعول بہی، و فی، فی یعنی مفعول فی ہے نا، تیسری قسم ہو گئی. چوتھی قسم ہے لہو یعنی مفعول لہو، و معاہ اور مفعول معاہ، یہ 5ویں قسم. والحال اور حال، والتمیز اور تمیز، 7 ہو گئی. والمستثنی اور ایک مستثنی، 8 ہو گئی. تو 8 منصوبات ہو گئے اب تک. اب آگے بتانے ہیں، آگے وہی ہے جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. کہیں پر کسی کی خبر مرفوع ہوتی تھی تو اسم منصوب ہوتا، تو یہاں پر اسم کا ذکر کریں گے. کہیں کسی کا اسم مرفوع ہوتا تو خبر منصوب ہوتی تھی، تو خبر کا یہاں پر ذکر کریں گے منصوبات میں. وہی فرماتے ہیں واسم انا و اخواتہا، انا اور اس کے اخوات کا اسم، جیسے ان زیدن قائم، تو انا کا اسم زیدن ہے نا، وہ منصوب ہے نا، اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے تو خبر کو مرفوعات میں ذکر کیا، اسم کو یہاں پر منصوبات میں ذکر کر دیا. وہ اسم و انا و اخوات ہے، انا اور اس کے اخوات کا اسم، اخوات یعنی انا کا انا، لیکن لیت لعل ہے. وہ خبر و کانا و اخوات ہے، کانا اور اس کے اخوات کی خبر، جیسے کانا زید قائما، تو قائما یہ کانا کی خبر ہے، یہ منصوب ہے نا، تو کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس کو منصوبات میں ذکر کیا، اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس کو مرفوعات میں ذکر کیا تھا. والمنصوب بلا التی لنفی الجنس، ایسے ہی وہ اسم جو کہ منصوب ہوتا ہے لا نفی جنس کی وجہ سے، جیسے ہم نے کہا تھا لا رجل فی الدار، تو رجل یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، یہ منصوب ہے. اور لا رجل قائم میں قائم یہ خبر ہے لا نفی جنس کی، وہ مرفوع ہے، اس کو مرفوعات میں ذکر کیا، اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس کو منصوبات میں ذکر کر دیا. 9 منصوبات ہو گئے. وخبر ما ولا المشبہتین بلیسا، 11 ہو گئی یہ منصوبات اب تک. اور 12واں منصوب ہے ما اور لا کی خبر، جو کہ ما اور لا لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. ما لا مشابہ بلیسا کی گفتگو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر چکے ہیں، لیکن بس آپ کو یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ما لا مشابہ بلیسا کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا لا رجل قائما ما زید قائما، تو قائما جو خبر ہے وہ منصوب ہے، تو ما لا مشابہ بلیسا کی خبر کو منصوبات میں ذکر کیا، اور اس کا اسم چونکہ مرفوع ہے، ما زید قائما، تو زید اسم ہے وہ مرفوع ہے، اسم کو مرفوعات میں ذکر کیا تھا. تو یہ کل 12 قسمیں ہو گئیں منصوبات کی. اب صاحب کتاب تفصیل سے ہر ایک کو بیان کریں گے. تو پہلا منصوب تھا مفعول مطلق. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ بیٹا مطلق کو تو مطلق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہی، لہو، فی وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے نا. جیسے کہ مفعول بہی، تو جو مفعول بہی ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول بہی کہتے ہیں، وہ بہی کی قید سے مقید ہے. جس میں فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول فی کہتے ہیں، ظرف کہتے ہیں، مفعول فی کہتے ہیں، وہ فی کے قید کے ساتھ مقید ہے.
جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، تو وہ لہو کی قید سے مقید ہے۔ رہا مفعول مطلق، تو اس کو مطلق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی، فی اور لہو کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ اب مفعول مطلق کی تعریف کیا ہوگی؟ یہ تو ہم نے وجہ تسمیہ بیان کر دی، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ مفعول مطلق کسے کہیں گے؟ اصطلاح میں کیا ہے اس کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ فرماتے وَهُوَ مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے، مفعول مطلق وہ مصدر ہوگا جو مصدر اس سے پہلے مذکور فعل کے معنی میں ہو۔ بیٹا پہلے کہیں پر پہلے فعل کا ذکر کیا گیا ہو، اس فعل کے بعد کوئی مصدر ذکر کیا گیا ہو، اور وہ مصدر ایسا ہو جو ماقبل میں فعل مذکور ہے اسی فعل کے معنی میں ہونا چاہیے، لفظ میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، معنی میں ہونا چاہیے، لفظ میں بھی ہو جائے فبیہا، کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یعنی آنے والا مصدر اپنے فعل مذکور کے معنی میں ہو، معنی میں اگر ہے تو اس مصدر کو مفعول مطلق کہیں گے۔ مصدر چاہے بیٹا حقیقتاً ہو، جیسے ضرب زید ضربن، زید نے مارا، مارنا، تو یہاں پر ضربن حقیقتاً مصدر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی کبھی مصدر حقیقتاً نہیں ہوتا ہے، حکمن ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ویحتن، کیا کہا جائے؟ ویحتن، اصل عبارت ہوگی اہلکہ اللہ ویحتن، تو ویحتن یہ مصدر ہے، اصل عبارت ہوگی اہلکہ اللہ اہلاکا، اہلاکن یہ معنی ہوگا اصل میں۔ تو یہ ویحتن چونکہ اہلاک کے معنی میں ہے، اور ویحتن یہ حقیقتاً مصدر نہیں ہے لیکن اہلاک کے معنی میں، اس لیے حکمن اس کو مصدر کہا جائے گا، فعل مذکور کے معنی میں ہو گیا، تو یہ مفعول مطلق کہلائے گا۔ ترکیب اگر ہم کرنا چاہیں مفعول مطلق کی تو ایسے ہی کریں گے، ضرب زید ضربن، زید نے مارا، مارنا، ضرب فعل، زید اس کا فاعل، ضربن مفعول مطلق، فعل اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس طریقے سے ترکیب کریں گے مفعول مطلق کی۔ اب دیکھیے صاحب کتاب یہاں پر کہا کہ مفعول مطلق مصدر ہوگا، یا مصدر کے معنی میں کوئی بھی لفظ ہو وہ بھی مفعول مطلق بن جاتا ہے۔ بہرحال مفعول مطلق مصدر ہوگا، چاہے وہ مصدر حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، لیکن ہر مصدر مفعول مطلق نہیں ہوگا، وہی مصدر مفعول مطلق ہوگا جو اس فعل کے معنی میں ہو جو فعل اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، معنی میں ہونا چاہیے، لفظ میں ہو فبیہا اچھی بات، اور لفظ میں نہ ہو تو معنی میں اسی کے اگر ہے تو مفعول مطلق بن جائے گا۔ مثال دوں، کبھی کبھی لفظ اور معنی دونوں میں، لفظ میں بھی یعنی جو فعل کے الفاظ ہوتے ہیں وہی لفظ مصدر کے بھی ہوتے ہیں، وہی الفاظ مصدر کے بھی ہوتے ہیں، اور جو معنی فعل کا ہوتا ہے وہی معنی مصدر کا بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال دوں، جیسے ہم نے مثال یہی دی تھی ضرب زید ضربن، زید نے مارا، مارنا، تو ضربن ایسا مصدر ہے کہ جس کے الفاظ بھی وہی ہیں جو کہ فعل کے الفاظ ہیں، تو لفظاً بھی یہ مصدر ہے اور معنن بھی مصدر ہے کہ ضربہ کا معنی بھی مارا، مارنا اس میں بھی پایا جا رہا ہے، اور ضربن کا معنی بھی مارنا، تو لفظ اور معنی دونوں میں یہاں پر مطابقت ہے۔ اور کہیں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ مصدر فعل مذکور کے معنی میں تو ہوگا لیکن لفظ میں نہیں ہوگا، جیسے ہم نے کہا قعدت تو جلوسن، قعد یقعد بیٹھنا، قعدت تو میں بیٹھا، جلوسن بیٹھنا، اب یہ جلوسن جو ہے یہ مفعول مطلق کہلائے گا، حالانکہ جلوس کے الفاظ وہ نہیں ہیں جو کہ فعل مذکور کے الفاظ ہیں، قعدت تو ہے فعل مذکور، تو لفظ نہیں ہے لیکن معنی میں اسی کے ہے کہ قعدت تو میں بیٹھا، بیٹھنے کے معنی میں وہ بھی ہے، اور جلوسن کا بھی بیٹھنے کے معنی میں، اس لیے جلوسن قعدت تو کا مفعول مطلق بن جائے گا، لہذا کہا جائے گا قعدت تو جلوسن، قعدت تو فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، جلوسن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس طریقے سے کہہ دیا جائے گا۔ تو فعل مذکور کے معنی میں ہونا چاہیے، لفظ میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ، مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو کہ اس فعل کے معنی میں ہو، مذکور قبلہ جو فعل اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تعریف کر دی مفعول مطلق کی صاحب کتاب نے۔ اب مفعول مطلق کتنے معنی کے لیے آتا ہے وہ صاحب کتاب بتا رہے ہیں، تو بیٹا مفعول مطلق 3 معنی کے لیے آتا ہے۔ کبھی مفعول مطلق سے مقصود ہوتا ہے صرف تاکید کرنا، زور پیدا کرنا، جیسے ہم نے ابھی مثال دی تھی ضرب زید ضربن،
زید نے مارا مارنا. تو ضربن کا ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ صرف زور پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، ورنہ تو جو معنی ضربا زیدن کا تھا وہی ضربن سے ادا ہو رہا ہے نا، کوئی نیا معنی پیدا نہیں ہوا اس سے. اس لیے وہی معنی پیدا ہوا، وہی معنی اس نے بتایا مصدر نے جو کہ فعل نے بتایا تھا. تو اس کو بیٹا کہیں گے تاکید. تو کہیں گے کہ یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے، صرف زور پیدا کرنے کے لیے، کوئی نیا معنی پیدا نہیں کر رہا ہے. تو ایسا مفعول مطلق کیا کہلاتا ہے؟ تاکید کے لیے کہلاتا ہے. کبھی کبھی بیٹا مفعول مطلق نیا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی فعل کے اندر وہ معنی نہیں ہوتا ہے بلکہ مصدر سے وہ معنی دوسرا، فعل کے معنی کے علاوہ ایک نیا معنی، فعل کا معنی تو ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ ایک اس میں مزید معنی بھی ہوگا. تو ایسا اگر مفعول مطلق ہے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی. کبھی تو وہ بیٹا مرت اور ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ یہ بتانے کے لیے مفعول مطلق آئے گا، اور کبھی نوعیت اور قسم کو بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق آئے گا. مثال دوں میں آپ کو، جیسے میں نے کہا ضربت ضربتن، میں نے مارا ایک بار مارنا. ضربت ضربتن میں نے مارا ایک بار مارنا، یا ایک بار میں نے مارا، یہ معنی ہوگا. اب ضربتن یہ مفعول مطلق ہے، اس نے مارنے کا معنی تو پیدا کیا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک مزید معنی ہے کیا؟ ایک بار کا. ایسی میں نے کہا ضربت ضربتین، میں نے دو مرتبہ مارا. ضربت ضرباتن، میں نے کئی بار مارا. تو ایک نیا معنی پیدا ہوا نا اس میں مارنے کے ساتھ ساتھ. تو یہ بیٹا مفعول مطلق مرت کے لیے کہلاتا ہے. کس کے لیے؟ عدد کے لیے، بیان عدد کے لیے، کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، یعنی عدد کو بیان کرنے کے لیے یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. تو جو مفعول مطلق عدد کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے اس کا وزن بیٹا فعلتن کا وزن ہوتا ہے، کہ وہ مصدر فعلتن کے ہی وزن پر آئے گا. جیسے کہ ضربتن ہے نا، جلستن. ٹھیک. ایک مفعول مطلق بیٹا نوعیت کے لیے بھی آتا ہے، قسم کو بیان کرنے کے لیے، کہ یعنی بہت ساری قسمیں ہیں اس کی، اس مصدر کی، ان میں سے کسی ایک قسم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے میں نے کہا جلست جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. جلست میں بیٹھا، جلست القاری قاری کے بیٹھنے کی طرح. تو جلستن یہ مصدر ہے بیٹا، یہاں پر جلستن یہی مفعول مطلق ہے، فعلتن کے وزن پر. یہ مفعول مطلق جو ہے اس نے کیا بتایا؟ نوعیت کو بتایا، کہ بیٹھنے کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری نوعیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک خاص نوعیت کو بتایا. وہ کس کی نوعیت کو؟ قاری کے بیٹھنے کی نوعیت کو، کہ میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، اس کے بیٹھنے کی نوعیت پر بیٹھا. یہ نوعیت کے لیے مصدر مفعول مطلق تب ہوگا جبکہ یہ فعلتن کے وزن پر آئے گا. تو فعلتن کے وزن پر آئے گا تو نوعیت کے لیے ہوگا، فعلتن کے وزن پر آئے گا تو یہ بیان عدد کے لیے ہوگا. اور ان دونوں وزنوں کے علاوہ کسی اور وزن پر آئے گا مفعول مطلق تو وہ بیٹا تاکید کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو مفعول مطلق تاکید کے لیے کبھی ہوتا ہے، کبھی بیان عدد کے لیے ہوتا ہے، کبھی بیان نوعیت کے لیے ہوتا ہے. اسی کو صاحب کتاب بیان فرماتے وَيُذْكَرُ لِلتَّاکید، مفعول مطلق کا ذکر کیا جاتا ہے کبھی تاکید کے لیے، جیسے کہ ضربت ضربن، میں نے مارا مارنا. اور لبیان النوع، یا نوع اور قسم کو بیان کرنے کے لیے، جیسے جلست جلست القاری، میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح. اور لبیان العدد، یا بیان عدد کے لیے، عدد کو بیان کرنے کے لیے، کا جلست جلستن، جیسے کہ جلست جلستن، اس کا معنی ہوگا میں بیٹھا ایک بار، میں ایک بار بیٹھا. اور جلستین یا دو بار بیٹھا، اور جلساتن یا کئی بار بیٹھا. ٹھیک ہے نا. اگلے جو صاحب کتاب بتا رہے ہیں وقد یکون من غیر لفظ الفعل، یہ اسی کی توضیح کر رہے ہیں جو میں نے اوپر بتا دیا کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو فعل مذکور کے معنی میں ہو، چاہے فعل مذکور کے لفظ میں نہ ہو. کبھی فعل مذکور کے لفظ میں بھی ہوتا ہے، میں نے مثال بھی دی تھی، اور میں نے وہ بھی مثال دی تھی جو کہ مفعول مطلق فعل مذکور کے لفظ میں تو نہیں ہوتا لیکن معنی میں ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوسا. اسی بات کو صاحب کتاب آگے بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وقد یکون من غیر لفظ الفعل، کبھی کبھی مفعول مطلق فعل مذکور کے لفظ کے غیر سے بھی ہوتا ہے، یعنی فعل مذکور کا لفظ نہیں ہوتا ہے مفعول مطلق میں، ہے نا، فعل مذکور کے لفظ کے غیر سے بھی ہوتا ہے. ہاں معنی میں فعل مذکور کے ہی ہوتا ہے.
جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے قعدت جلوسن، میں بیٹھا بیٹھنا، تو جلوسن یہ فعل مذکور کے لفظ سے نہیں ہے لیکن معنی میں ہے۔ ایسی انبت نباتن، انبت نباتن، یہاں پر فعل مذکور کے لفظ سے اس معنی کر نہیں ہے کہ انبت باب افعال سے ہے، اور نبات یہ ثلاثی مجرد سے ہے، انبت ثلاثی مزید فی سے ہے، یعنی باب بدل گیا، اس لحاظ سے بھی کہا جائے گا کہ یہ فعل مذکور کے لفظ سے نہیں ہے کیونکہ باب بدل گیا۔ وہ انبت نباتن، اور اگایا اگنا، ہے نا۔ اب آگے سے وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، مفعول مطلق کے فعل کو کبھی کبھی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیتے ہیں۔ بھئی مخاطب کسی قرینے سے سمجھ جائے کہ یہاں پر یہ فعل مذکور ہے، تو قرینہ اگر موجود ہے مخاطب کے لیے تو متکلم فعل مفعول مطلق کے فعل کو حذف بھی کر سکتا ہے نا۔ اب فعل مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا کبھی تو بیٹا جائز ہوتا ہے، یعنی حذف کرنا چاہے تو کرے اور نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، کبھی جائز ہوتا ہے، اور کبھی حذف کرنا واجب بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبھی حذف کرنا واجب بھی ہوتا ہے مفعول مطلق کے فعل کو۔ حذف کرنا جائز کب ہوتا ہے؟ جبکہ قرینہ موجود ہو۔ کیا ہو؟ قرینہ موجود ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا سفر کر کے، تو آپ اس سے بولتے ہیں خیر مقدمن، خیر مقدمن۔ اب خیر مقدمن بول دیتے ہیں، اس کا معنی ہوگا خوش آمدید، خوش آمدید۔ خیر مقدمن بولتے ہیں لیکن اس کا دیکھو یہ مفعول مطلق ہے خیر مقدمن، اس کے فعل کو حذف کر دیا ہے۔ حذف فعل کیا ہے؟ قدمت قدومن خیر مقدمن، یہ اصل عبارت ہوگی، تم آئے، تمہارا آنا، خیر مقدمن بہتر آنا، یعنی وہی خوش آمدید کے معنی میں۔ تو قدمتا فعل یہاں پر محذوف ہے، اب یہاں پر فعل کو حذف کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ آدمی جو آیا ہے اس کی حالت ہی بتا رہی ہے، اس کی حالت ہی بتا رہی ہے کہ وہ آیا ہے۔ جب آیا ہے تو اب ایسی صورت میں ہم اس کو خیر مقدمن کہیں گے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ اس سے پہلے فعل محذوف قدمتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی لہذا اصل عبارت یہ ہوگی جو میں نے بتائی۔ صاحب کتاب فرماتے کا قول کا، جیسے کہ تمہارا کہنا، للقادم آنے والے آدمی کے لیے، خیر مقدمن اے قدمتا قدومن خیر مقدمن۔ قدومن یہ مفعول مطلق ہے نا، قدومن کو حذف کر دیا اور خیر مقدمن کو اس کے قائم مقام بنا دیا، اس لیے خیر مقدمن بھی قائم مقام ہونے کی وجہ سے مفعول مطلق کہلائے گا۔ اب ترکیب ہوگی قدیمہ فعل تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، قدومن موصوف، خیر مقدمن بترکیب اضافی ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب ہم فعل کو حذف کر دیں تو ہم کہیں گے خیر مقدمن، تو ہم کہیں گے خیر مقدمن یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف قدمتوں کا، ٹھیک ہے۔ وہ وجوباً، اور کبھی کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب بھی ہے، وجوبی طور پر بھی حذف کر دیتے ہیں۔ اب وجوبی طور پر جو حذف ہوتا ہے بیٹا وہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی سماعی اور کبھی قیاسی۔ کیا؟ کبھی سماعی اور کبھی قیاسی۔ یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ وجوباً سماعاً، کبھی کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے سماعی طور پر۔ سماعی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ اہل عرب سے کچھ مفعول مطلق ایسے ہیں جن مفعول مطلق یا جن مصادر کے فعل کو حذف کرنا اہل عرب سے سنا گیا ہے کہ اہل عرب ان کے فعل کو ذکر ہی نہیں کرتے، تو اہل عرب سے حذف کرنا سنا گیا تو یہ حذف کرنا واجب ہوگا تاکہ ہمارا کلام بھی اہل عرب کے کلام کے مطابق ہو۔ حذف کرنا واجب ہوگا اور یہ وجوب سماعی ہوگا کیونکہ اہل عرب سے سنا گیا ہے، اس کے حذف پر کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے سماعی ہونے کا مطلب۔ فرماتے ہیں وہ وجوباً سماعاً، کبھی کبھی فعل کو حذف کرنا واجب ہے سماعی طور پر، جیسے سقیاً و شکراً و حمداً و رعیاً، یہ چاروں مصدر صاحب کتاب نے ذکر کر دیے۔ تو ان چاروں مصدروں کا مطلب ہے کہ سقین کا معنی ہے سیراب ہون،
سقین سیراب ہونا، شکرن شکریہ، حمدن تعریف، رعین نگہداشت، ٹھیک ہے. یہ مصادر کا ذکر کیا جاتا ہے، اہل عرب ایسے ہی بول دیتے ہیں. مثلا کسی نے کوئی کام کیا تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آدمی کہتا ہے نا کہ میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں. اردو میں بولتے ہیں کہ میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں، تو میں شکر ادا کرتا ہوں یہ تو فعل ہو گیا. اور وہیں پر اردو میں بیٹا ہم یہ بھی بول دیتے ہیں، میں فعل فاعل کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں کسی نے اچھا کام کیا، ہمارا کام کر دیا، تو ہم کہہ دیتے ہیں شکریہ. تو شکریہ جو اردو میں بولتے ہیں یہ تو صرف مصدر ہی کا تو ذکر کیا آپ نے. ایسی عربی زبان میں کسی نے اچھا کام کیا یا کوئی کام کیا تو اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے صرف شکرن بول دیتے ہیں. اصل عبارت ہوتی ہے شکر تو شکرن، میں نے شکریہ ادا کیا، لیکن فعل کو حذف کر کے صرف شکرن کہہ دیتے ہیں اہل عرب. ایسی سقین کہہ دیتے ہیں، ہے نا. تو سقین کا معنی ہے سیراب کرنا، ٹھیک ہے. تو اصل عبارت ہے سقاک اللہ سقین، اللہ تجھے سیراب کرے، سیراب کرنا. تو فعل کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف مفعول مطلق سقین ذکر کر دیتے ہیں، اور معنی اس کا وہی ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں سیراب کرے، ٹھیک ہے نا. وہ حمدن، ایسی حمدن بولتے ہیں اہل عرب، اور اصل عبارت ہوتی ہے حمد تو حمدن، فعل محذوف ہو جاتا ہے لیکن صرف حمدن بول دیتے ہیں مفعول مطلق. ایسی رعین بول دیتے ہیں، رعین کا معنی ہوتا ہے نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا، صرف رعین بول دیتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں اللہ حفاظت کرے. ایسی عربی زبان میں رعین بول دیتے ہیں صرف، اور معنی ہوتا ہے رعاک اللہ رعین، اللہ تیری حفاظت فرمائے. وہی صاحب کتاب ان کے فعل کو نکال کر دکھا رہے ہیں. اے سقاک اللہ سقین وشکرتک شکرا وحمدتک حمدا ورعاک اللہ رعین.